کینسر والے لا علاج مرض کے لیے کوئی مجرب وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. کئی امراض رہے ہیں، لیکن بدقسمت یہ کہ کینسر کا مرض، جیسے کئی امراض ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جوڑوں کے درد ہے، مگر اب اس وقت تیزی سے جو مرض پھیل رہا ہے وہ کینسر کا مرض ہے. پہلے کبھی یہ نہ کوئی کسی خاندان میں کسی ایک فرد کو ہو جائے، اور وہ بھی طویل عمر ہونے پر، کہ بھئی بہت زیادہ عمر ہو گئی اور وہ آنتوں کا کینسر ہو گیا، یا کسی وجہ سے بھی کوئی ایسا مرض، اور زیادہ تر بڑی عمر میں 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں یہ مرض سنتے تھے. اور آج کل بدقسمتی ہے کہ، یا یوں کہہ لیں بے احتیاطی ہے، جی، اور لاپرواہی، غفلت کہہ لیں، اپنی باڈی کی پرواہ نہ کرنا یا خوراک صحیح نہ لینا، تو اب کینسر کا مرض پھیلتا جا رہا ہے. جیسے پاکستان میں خواتین میں سرطان یعنی کینسر کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے مختلف اعضاء پہ. اسی طرح بعض اوقات رسولی اووریز کا کینسر. اسی طرح اب یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں گٹکا، پان یا نسوار یا کوئی بھی بے احتیاطی ویسے دانتوں، جاڑوں کا، منہ کے کینسر، اور ایسے ایسے مریض دیکھے الامان والافیظ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا حضور علیہ السلام کے ہر غلام کو. اور کینسر کے مریض، طرح جگر کا کینسر مختلف. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری لاپرواہی اور غفلت بھی ہے خوراک کے معاملے میں. یعنی کہ آپ خاص طور پر اب دیسی خوراک، گھر کے کھانے چھوڑ دیے اور وہی باہر کے کھانے یا لاپرواہی. تو ایک سب سے بڑی وجہ میں عرض کروں گا کہ خدا را ہم اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، کوشش کر کے گھر کے کھانے. یہ بھی جو جدید تحقیق ہے کہ رات کو اگر آرام ہو، جس کو پاسبل ہو، تو رات کو بھلے 2-3 گھنٹے ہی سو جائے، کہ رات کے آرام سے بھی بعض میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد سے 4 کے درمیان یہ گھنٹے اگر کوئی سو جائے تو اس کو بعد انرجی، وٹامن ملتے ہیں جو کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں. کمال بات. تو رات کا سونا، اور خاص طور پر اسی طرح خوراک کے معاملے میں لاپرواہی، فریج میں رکھے کئی دن کے کھانے. اور پھر بدقسمتی ہمارے کچھ اناج والے وہ صرف اپنے چند پیسوں کی خاطر مرچیں پیس رہے ہیں ثابت، اس میں ملاوٹ کر دینا معاذ اللہ، یا بعض اوقات چیزوں میں ملاوٹ کر دینا. وہ اتنی لاپرواہی، زردے کے رنگ میں ملاوٹ کر دی، کوئی بھی چیز کی سیاہ مرچیں پیس رہے ہیں، تو وہ بیچارے، جبکہ ملاوٹ کرنے والے کو فرمایا وہ ہم سے نہیں. تو جو بھی اہل ایمان ہے اس کو حفاظت کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات ہوئی ہے آپ باوضو رہیں، مسواک کا استعمال کریں، سنت پر عمل کریں، سنت کی برکتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین ہوگی. تو اس میں ایک میں وظیفہ عمل کرتا ہوں، بالکل آسان ہے، سہل ہے. سب سے پہلے تو آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، خاص طور پہ کینسر میں، اس بیچارے کو مایوس کر دیتے ہیں، پریشر ڈال دیں گے وہ بیچارہ پہلے ہی مر جائے، ان کو پتہ بس ابھی جانے والا ہے. تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت اور زندگی نہیں ہے. موت اور زندگی جو آپ کا وقت ہے، تو اگر کینسر کا مرض لگ گیا ہے آپ ڈاکٹر سے بھی علاج کرائیں. اور روحانی یہ وظیفہ ہے، مجرب ہے حافظ صاحب. جب بھی کسی کینسر مریض، کینسر کے پیشنٹ کو، یا لا علاج مرض ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی اب، تو الحمدللہ میں نے دیکھا یہ وظیفہ جس نے پڑھا ہے تو کئی سال وہ جی. میرا ضیاء الدین ہاسپٹل کا PIA کے افسر تھے، انہوں نے کہا جی وینٹ پہ ڈال دیں گے، گردوں کے ڈائلیسس ہوں گے. تو یہ وظیفہ شروع کرایا، الحمدللہ ڈائلیسس بھی نہیں ہوئے اور وینٹ پہ نہیں ڈالنا پڑا، ان کے گھر والوں نے پڑھنا شروع کیا، اس پیشنٹ نے پڑھا. مجھے یاد ہے کم سے کم 20 سال وہ شخص جیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ مجرب ہے. حامیم لا ینصرون، چلتے پھرتے حامیم لا ینصرون، یہ پڑھتے رہیں لا علاج مرض کے لیے. خود مریض پڑھ لے، دوسرے پیشنٹ پڑھ دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں. حامیم حدیث کے مطابق یہ ایک احسار ہے، قلعے میں آ جاتا ہے. حامیم پڑھ کے آدمی اللہ کے حفظ و امان. لا ینصرون، الحمدللہ کیسا ہی مرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی بات سے آپ کے مرض کو شفا میں بدل دے. تو اس کو کثرت سے پڑھیں، حامیم لا ینصرون. سبحان اللہ. دیکھیں اتنا شدید مرض اور جو معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے جو سمٹمز اور اس کی جو وجوہات ہیں، اس پر بھی قبلہ شاہ صاحب نے کلام کیا اور وظیفہ بھی بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.